دوستوں، میں ہوں جبار چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل۔ ہم جب سے بڑے ہوئے ہیں یہ پڑھتے بھی آئے ہیں، سنتے بھی آئے ہیں کہ پاکستان جو ہے معدنی دولت سے مالا مال خطہ ہے۔ یہاں پر تیل بھی موجود ہے، گیس بھی موجود ہے اور معدنیات بھی موجود ہیں۔ ابھی جو ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک ڈیل سائن ہوئی ہے جس میں جو پاکستان کے اندر موجود شیل آئل ہے اس کی تلاش جو ہے وہ کی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ٹویٹ آپ نے دیکھا، انہوں نے اس کا اناؤنس کیا۔ آج کی گفتگو میں کرنل ریٹائر عابد صاحب میرے پاس موجود ہیں اور میں ذرا ان سے ان کا پروسپیکٹو جانوں گا کہ پاکستان کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے شیل آئل کا، گیس کا اور معدنیات کا۔ تو آج کنورسیشن شروع کرتے ہیں۔ کرنل صاحب، یہ ہمارے سامنے ذکر آ گیا، جیسے میں نے کہا کہ ہم بچپن سے پڑھتے سنتے آ رہے ہیں پاکستان میں، اور گیس تو واقعی ہمارے یہاں سے نکلی، ہم نے اس کو ایگزاسٹ بھی کر دیا۔ یہ جو شیل آئل والی بات ہے، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اسٹڈی ہے؟ کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں کتنے ذخائر اس کے موجود ہیں یا متھ ہے یا ریالٹی ہے؟ دیکھیں جی، اس پہ تو بہت ٹیکنیکل طور پہ کوئی جیولوجسٹ ہی بتا سکتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ میں اور آپ دونوں ہم اسٹوڈنٹ ہیں اسٹریٹجی کے، اس پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کس جگہ سے شیل آئل نکلنا ہے، کس جگہ سے کنونشنل ایکسپلوریشن ہونی ہے، اور شیل آئل نکلنا ہے تو کیسے اس کی ایکسپلوریشن ہونی ہے، یہ تو آپ جو جیومارفولوجی ہیں، جو لیئرز ہیں راکس کی، اس کو پڑھ کے آپ تبھی اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا، ہمیں جو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اب جیسے امریکہ نے کہا کہ یہاں پہ ہمارے جو ڈپازٹ ہیں شاید 9 بلین، دو اسٹڈیز ہیں، ایک جو ہے اپنا یو ایس انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن ہے، انہوں نے کہا کہ 9 بلین تک ہیں، اور یو ایس ایڈ کی جو اسٹڈی ہے وہ 58 بلین تک بھی بتاتی ہے۔ 58 بلین تو یہ تو بہت ہیوج ہے، کیونکہ ہم جو اب تک جانتے تھے وہ یہ تھا کہ جو ہمارے نون ہیں وہ کوئی 8 کروڑ سے 12 کروڑ بیرل کے درمیان ہے، لیکن یہ 9 بلین اور یا 56 بلین، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ ابھی ہم کوئی 15% جو ہے 15% جو ہے نا وہ ہم اپنی یہاں سے آئل ایکسٹریکٹ کر کے اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ انرجی کو 85% جو ڈیپینڈنسی ہماری جو ہے وہ باہر کے اوپر امپورٹ کے اوپر۔ ہم تو ابھی جو آئل نکال رہے ہیں وہ ڈفرینٹ جگہوں سے، سندھ سے نکل رہا ہے جی، اور کچھ کے پی کے ایریے سے نکل رہا ہے، کچھ بلوچستان سے نکل رہا ہے، اور وہ بلاکس ہیں اور وہ کنونشنل ویلز کے تھرو ان بلاکس میں بالکل ایسا ہی۔ اچھا، شیل میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دو اس میں ہوتا ہے، ایک تو ہائیڈرولک فریکچرنگ ہوتی ہے جس میں آپ پانی ڈال کے جو پورز ہیں زمین کی ان کے تھرو، کیونکہ شیل جو ہوتا ہے وہ راکس کے اندر آئل ہوتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان راکس کو آپ میلٹ کرتے ہیں، اتنی ہیٹ آپ اندر پھینکتے ہیں نیچے، بہت نیچے، کہ وہ میلٹ ہو کے یہ جو راکس کے اندر آئل پھنسا ہوتا ہے وہ میلٹ ہوتا ہے اور وہ پھر نکل آتا ہے، اس کو جس کو ہم پیرالسس کہتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ آپ ہائیڈرو فریکچرنگ کرتے ہیں، یعنی آپ پانی اتنے پریشر سے نیچے، بہت نیچے آپ پھینکتے ہیں کہ اس میں، لیکن آپ کو پانی بھی بہت چاہیے، اور پھر وہ جو زمین کا راک کا سسٹم ہے اس میں بھی تھوڑا سا فرق آتا ہے۔ سو یہ کیونکہ یہ بیسیکلی امریکنز نے اس کو ماسٹر کیا، اور ساؤتھ ڈکوٹا میں ان کے پاس بہت بڑے، ساؤتھ ڈکوٹا میں ان کے، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو ویلز، جو ان کے بلاکس بند ہو گئے تھے، یعنی جن سے دیکھیں کہ تیل نکال لیا تھا، انہوں نے ایسی یہ ٹیکنیک جب ڈیولپ کی تو انہوں نے اس علاقے سے جتنا کنونشنلی آئل نکلا تھا اس سے زیادہ آئل نکالا، تھرو فریکچرنگ، تھرو ہائیڈرو فریکچرنگ، اور تھرو یہ جو پیرالسس کے تھرو فریکچرنگ ہے۔ اچھا، اب اگر وہ یہ ڈیٹا دے رہے ہیں تو اس میں ضرور کچھ نہ کچھ حقیقت ہے۔ دیکھیں یہ 2013 سے لے کے 2023 تک کی اسٹڈی، 10 سال تک کی یہ اسٹڈیز ہے دونوں اداروں کی، اور یہ دونوں ادارے یو ایس کے ہیں، جی ظاہر ہے انہوں نے اسٹڈی کی، اور یہ بہت اچھے طریقے سے یو ایس کمپنیز ہی کر سکتی ہیں، اور جیسے ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی وہ ایک یو ایس کمپنی کو اس کی کرے گی اور آ کے یہاں سے نکالے گی، تو یہ تو بہت خوش آئین ہے، لیکن اس کو مزید جب ڈیٹیلز آئیں گی، اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز آئیں گی، اور میں نے کہا نا جیسے یہ تو ایک ٹیکنیکل ٹرمز میں اگر ہم دیکھیں، لیکن جیو پولیٹیکل ٹرمز میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ دیکھیے اگر اتنا آئل یہاں سے نکلے گا تو ڈیفینیٹلی ہماری اکانومی، ہماری جو ڈپینڈنس، ہمارا جو فورن ایکسچینج، ہمارا جو سب سے زیادہ فورن ایکسچینج خرچ ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے امپورٹ آف $18 ارب سالانہ جو ہے ہم صرف آئل امپورٹ پہ خرچ کرتے ہیں، اور اس کی پروڈکٹس اس کے علاوہ ہیں جی، اور پھر ہمارا جو ریفائنری، اور پھر یہ سارا ایک بہت، آپ کہہ لیجیے کہ ایک ہماری اکانومی کو بہت بوسٹ ملے گا۔ اچھا، اب یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ریجن سارے کا سارا سینٹرل ایشیا، پاکستان، افغانستان، اس کو کہا جاتا ہے، اٹ از نون کہ یہ منرل رچ ہے، اور جو 21st سینچری ہے وہ منرلس کی سینچری۔ میں اور آپ صبح جب اٹھتے ہیں، صبح اٹھنے پہلے کام سے لے کے اور رات کو سونے تک
میں اور آپ ایوریج کوئی 80 سے 89 منرلز یوز کرتے ہیں. پالش جوتے کی لگاتے ہیں, ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں, سوپ یوز کرتے ہیں, کریم یوز کرتے ہیں, اور بلا پتہ نہیں کیا کیا. سو ان ساری چیزوں کے اندر سب منرل بیسڈ ہیں. سو یہ, اور پلس اب آپ دیکھیں جو یہ جتنا ہمارا یہ جو رینیویبل انرجی ہے, دس از آلسو منرل بیسڈ. جو ہماری جو آنے والے ٹائم میں جتنی ٹیکنالوجی ہے, جو ریئر ارتھ میٹلز ہیں, وہ بھی سارے کے سارے منرلز ہیں. جی, ہمارا کمپیوٹر, ہماری اے آئی, ہماری ڈیپ تھنکنگ, ہمارا سب کچھ جو ہے وہ ایکچولی منرل پہ بیسڈ ہے. سو ہم ایکچولی جو بایوسفیر والی لائف تھی اس سے نکل کے منرلز میں آ گئے. اور آپ حیران ہوں گے کہ ایون جو ریت ہے, نارمل سینڈ آف دا ریور, وہ بھی آنے والے ٹائم میں آج سے 10 سال کے بعد دنیا کا سب سے قیمتی منرل بننے کو جا رہا ہے, کیونکہ سارے سولر پینل اس سے بنتے ہیں, گلاس سے بنتے ہیں. ریت کو جو ہے نا سیمنٹ میں ملا کے صرف پلسٹر ہی کرتے ہیں. ہم تو پلسٹر ہی کر رہے ہیں, لیکن پوری دنیا میں 4-5 ایسے ملک ہیں جن میں یہ ریت ختم ہوگی, وہ امپورٹ کر رہے ہیں. سو یہ دا موسٹ مائنر منرل ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, جو ریت ہے. سو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تو, اور 21st سینچری تو ہے ہی منرلز کی سینچری. اچھا, ہمارے ہاں دیکھا, ہمارے یہ سوشل یعنی کہ ہمارے جو معاشرت ہے اسی کا حصہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی ایک, ہمارے پاس تو دو طریقے ہیں نا, یا تو یہ کہ آپ کے پاس وسائل ہوں, جی, مشینری ہو, پانی ہو, انرجی ہو, جو جن کو بروئے کار لا کے آپ خود سے ایکسٹریکٹ کریں, چاہے وہ منرلز ہوں, چاہے وہ شیل آئل ہو, چاہے گیس ہو. جب ہمارے پاس اس کی کیپیسٹی نہیں ہے, پھر جب ہم باہر جاتے ہیں جن کے پاس کیپیسٹی ہے, جنہوں نے اس کو کہنے کے کمپنیوں نے ڈیولپ کیا ہوا اپنے آپ کو کہ ہم اسی کام کے لیے, جب ہم ان کے ساتھ معاہدے کرنے کے لیے جاتے ہیں, اس کو یہاں پر ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس شک کا کیا علاج ہے کہ ہم کم از کم اگر کوئی باہر ہم معاہدے کرتے ہیں, کمپنیاں کرتے ہیں, ہماری دھرتی سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو ظاہر ہے وہ ہمارا ہی فائدہ ہوگا اس میں. لیکن جو لوگ سب سے زیادہ جس پہ شک کرتے ہیں نا, وہ اس وقت ہوتا ہے جب ایگریمنٹ کے اندر, جب ٹرانزٹ ایڈوائزری جو ہے اس کی فگر طے کرتا ہے کہ کتنا % کس کا پروفٹ ہوگا. تو ہمارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ریسورس ہمارا ہے اور اس کا میکسیمم ہمیں ملنا چاہیے. جو اس کو ایکسپلور کر رہا ہے اس کو 5% یا 10% ملنا چاہیے, 90% ہمیں ملنا چاہیے. جبکہ جو ریشو یوزلی سامنے آتی ہے, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, جنرلی وہ یہ ہوتا ہے کہ 40% 60%. تو اس میں پھر ہوتا ہے کہ جی یہ زیادہ تو میجر تو وہ لے گئے, لیکن کیونکہ جو یہ ٹیکنیکس ہیں یہ بہت مہنگی ہیں, ایکسپلوریشن بہت ڈیفیکلٹ ہے, پھر کسی بھی منرل کو نکالنا وہ بالکل راک فارم میں, بیسک فارم میں, آپ نے اس کو وہاں سے اس کو کنسنٹریٹ کرنا ہے. وہ ایک بہت مہنگا پروسیس ہے جس میں بعض دفعہ سمیلٹنگ کرنی پڑتی ہے, اس راک کو پگھلانا پڑتا ہے. ابھی آپ نے جیسے شیل آئل کی بات کی کہ اپنا نیچے ان کو ہیٹ دینی پڑتی. جی, تو یہ ساری چیزیں, لیکن نیور دا لیس آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں جو برونز ایج تھی, جو دنیا میں آئرن ایج آئی, اس کے ریسپانسبل بیسکلی ہم ہیں. ہم سے مین کے سب کانٹیننٹ, 5000 سال پہلے, 4000 سال پہلے, 3000 سال پہلے. آپ حیران ہوں گے کہ کاپر جو تھا وہ روم میں نکلتا تھا, اور جو ٹن تھا وہ ہمارے کے پی ایریا اور افغانستان میں, یہاں سے ٹن جاتا تھا 5000 سال 4000 سال پہلے کی بات کر, اور اس کو کاپر سے ملا کے برونز بنتا تھا, اور برونز ایج جس کو ہم کہتے ہیں. پھر ہم اس کے بعد آئرن ایج پہ آ گئے, اور وہ ساری, اور وہ بھی یہیں سے نکلتی تھی. سو یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے, لیکن صرف جو رولز آف بزنس ہیں وہ بدل گئے ہیں. سو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منرلز بھی دیے ہیں, اب ہمیں ان رولز آف بزنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو یہ کمپنیز باہر سے آئیں گی, ہم نے ان کے ساتھ ڈیل اچھی کرنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے جو منرلز ہیں اس کا فائدہ ہمیں زیادہ ہونا چاہیے, نکالنے والے کو اتنا ہونا چاہیے جتنا مناسب اس کا بنتا ہے. تو یہ اس کے لیے اب ظاہر یہ جو آپ سر دست 2 چیزیں ہیں, ایک تو یہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اعلان کیا شیل آئل کی بات ہو رہی, اور دوسرا جو ہے وہی منرلز کی بات ہو رہی ہے, ریئر ارتھ منرل بھی اس میں میگنیٹ بھی شامل ہیں. تو دونوں ہی چیزیں جو ہے اب ہم جو ہے نا جن کی ایکسپرٹی ہے اس میں, ان کو ہم نے دعوت دی ہے, جس کا اگریمنٹ ہو گیا. اس کا اوور آل پاکستان کی اکانومی کو کتنا فائدہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ منرلز اگر نکلتی ہیں, اگر آئل نکلتا, آئل کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ 18-20 بلین ہمارا بچ جائے گا. اور نہیں دیکھیں, اگر منرلز بھی نکلتے ہیں تو ٹریمینڈس فائدہ ہے. دنیا میں سب سے بڑا جو کرومائٹ ہے اس کا ریزروائر کہاں ہے؟ نارتھ وزیرستان میں. اس طرح اور بھی بہت سارے منرلز ہیں, میں نام نہیں لیتا, ان کے بہت بڑے بڑے ریزروائرز ہیں, اور یہ سارے کے سارے, میں نے کہا نا یہ تو سینچری منرلز کی ہے. آپ ایلوائز پہ جا رہے ہیں, آپ پولیمرز پہ جا رہے ہیں, آپ
ان منرلس کو ملا کے، ان دھاتوں کو ملا کے نئے الوائز اور نئی چیزیں بنا رہے ہیں، اور ان سے جو ہے کلائمیٹ کے حساب سے، آنے والے ٹائم کے حساب سے وہ ساری چیزوں کی اب ریکوائرمنٹ ہے. سو ہمیں ٹریمنڈس فائدہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو صحیح طرح سے کریں تو آئی تھنک وی ول بی انشاءاللہ the richest country in the world. ایکچولی ہمارے یہاں لاسٹ کوشچن، ہمارے یہاں جو پاسٹ ہے اس کو بھی ہم ذرا اس کو دیکھتے ہوئے کم. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں 2019 میں ایک کمپنی ایکزن موبل انہوں نے آگے ڈرلنگ کی تھی جس سے میں سے یعنی کہ نا وہ کامیابی نہیں مل سکی تھی. تو کیا ہمیں ایسے یعنی کہ جب اگر ناکامی ہوتی ہے اس کو اس کی بنیاد پر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یا پھر یہ کہ ہمیں دوبارہ کوشش کرنی چاہیے ڈفرینٹ لوکیشن، جیسے کہ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ انڈس کا جو بیسن ہے اس کے اندر ہے سیمبر ہے، پھر اس رانی کوٹ ہے، پھر کیرتھر ہے. ان علاقوں میں جو پوری فارمیشن ہے جہاں پہ شیل پایا جاتا ہے، تو کیا ہمیں پرانے ایکسپیرینس کے اوپر ایک جگہ پہ اگر ایکسپلوریشن ہوئی نہیں نکل سکا تو کیا ہمیں اس کو بالکل ابنڈن کر دینا چاہیے، یا پھر ہمیں بار بار کوشش کرتے رہنا چاہیے؟ جی جیسے میں نے کہا نا کہ ہم دونوں تو جیولوجسٹ نہیں ہیں، لیکن جیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب کسی ایک بلاک میں 4 ویلز کرتے ہیں تو ان میں سے شاید ایک میں سے آئل نکلتا ہے اور 3 جو ہیں وہ ڈرائی جاتے ہیں. سو یہ تو ریشو تو سب دیکھنا پڑتا ہے، لیکن نیور دا لیس اگر جب آپ کسی بلاک کو ایکسپلور کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا کوئی ڈیٹا ہے، راک فارمیشن آپ کو کچھ بتا رہی ہے، سیٹلائٹ امیجنگ آپ کو کچھ بتا رہی ہے، اور جو باقی ڈیٹا ہے ہسٹوریکل وہ آپ کو کچھ بتا رہا ہے، جو فارمیشن آف راکس اوور ملینز آف ایئرز ہے وہ آپ کو کچھ بتاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے یو ٹیک اے چانس، بٹ یہ چانس تو پھر لینا چاہیے جب آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے اور آپ کے پاس سب کچھ ہے. بہت شکریہ کانو صاحب، چانس لینا چاہیے. جی بالکل، میں خود اس چیز کا قائل ہوں کہ اگر جو ہے ایک جگہ سے ناکامی ہوئی ہے تو دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے سکتا ہے. یہ جو آئل کی بات ہو رہی ہے، نکالنے کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ نکل آتا ہے تو اس میں پاکستان کا اتنا فائدہ ہے کہ پاکستان کے جو تمام قسم کے تجارتی خسارے ہیں وہ زیرو ہو سکتے ہیں. اتنی بڑی یہ اپرچونٹی بھی ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.